اب میں اسی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ صدارتی کلمات یا تبصرے کے بغیر کوئی بھی جلسہ یا پروگرام کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لہذا میں بڑے ہی ادب و احترام سے صدر محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ ڈائس پر آ کر اپنے مختصر قیمتی صدارتی کلمات سے مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. محترم سامعین، بزرگان دین، علماء کرام، ابھی آپ نے جو تقریر سنی بہت ہی زیادہ مفید اور کارآمد تقریر ہے، اور اس طرح کی تقریریں بار بار ہونی چاہیے. اس لیے کہ انسان سست ہوتا ہے، دل خاموش ہوتا ہے، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ضرور ہونا چاہیے. اور یہ تو ہمارے بہت دنوں کے بعد تشریف لائے، یعنی ہم نے بلایا ہی ہے. ہم کو بار بار بلانا چاہیے اور اس طرح کی تقریریں ضرور ہونی چاہیے. ہم نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی ایک آیت یا ٹکڑا پیش کیا ہے وہ اسی تقریر سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ آیت ہم نے اس لیے پیش کی کہ کسی کو کسی سے جب تک محبت نہ ہو تب تک اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی، چاہے اللہ ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام بخاری کیوں نہ ہو. جب محبت دلوں کے اندر جاگزین ہوتی ہے، جس کو محبت صادقہ کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں اور ماننے کے لیے دل تیار ہوتا ہے، اور کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کو کتاب و سنت پر عمل کرنا کس قدر آسان تھا. وہ اسی وجہ سے تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت تھی. یہ محبت کا جو لفظ میں نے استعمال کیا، آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی مورتی، کوئی دیوا دیوتی کی پوجا کرتے ہیں، کوئی اپنے نفس ہی کی پوجا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا زیادہ محبت ہے. حالانکہ بظاہر تو عجیب و غریب چیز لگتی ہے. ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے اور نہایت ہی گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک محبت کا انداز ہے، اور محبت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. قرآن کریم پورا کا پورا، احادیث نبویہ کی پوری اس پر عمل کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. وہی جب دوسروں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ان کے نزدیک امام کی بات زیادہ اچھی لگتی ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی بات بڑی اچھی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات بڑی اچھی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت جس طرف ہونی چاہیے پلٹ کر کے دوسری طرف ہو گئی ہے. یہ اہل حدیث جو ہم ہیں، جو ہمارا دعویٰ ہے، وہ حقیقت میں ہماری محبت کو چاروں طرف سے سمیٹ کر کے کتاب و سنت کی طرف مائل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ در حقیقت
اس کا امتثال اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اس دعوی محبت کے لیے ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یعنی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ در حقیقت یہ اتباع نبوی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اتباع نبوی کس چیز کا نام ہے؟ کتاب و سنت پر عمل کا نام ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب یہ محبت ہماری پوری ہو جائے گی تو ایسی صورت میں حقیقت میں رفاقت بھی حاصل ہوگی۔ حدیث میں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرے گا، دیکھیں گے لوگ، اور جتنا جو نیک کار ہوں گے اسی طریق پر قریب سے اور جلد دیکھیں گے۔ اسی طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے، ان کی شفاعت کا بھی مسئلہ ایسی ہے، ان کی رفاقت کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے۔ المرء مع من احب۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب ہم اپنے عمل کی طرف دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں دعوی محبت تو ضرور ہے کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر جب دیکھا جاتا ہے تو بہت کچھ خالی کھلی نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، رفاقت جو تقریر میں آئی یقیناً یہ ضروری ہے اور مطلوب مومن بھی ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کتاب و سنت کے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ سامعین کرام، ہم ابھی صدر محترم سے شیخ کے تبصرے بڑے ہی علمی انداز میں سماعت فرما رہے تھے۔ میرے دینی ملی بھائیوں، فضیلت الدکتور یا صدر محترم دونوں کی باتوں اور پند و نصائح کا مقصد اور لب لباب یہی تھا کہ ہم میدان عمل میں کود پڑیں، جد و جہد میں لگ جائیں اور غفلت اور سستی کی ردا کو اتار پھینکیں۔ انشاءاللہ ہمیں بھی کامیابی ملے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ اللہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرمائے اور میدان عمل میں لگ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ کل انشاءاللہ عشاء کے بعد فضیلت الدکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ کا علمی محاضرہ ہوگا، لہذا آج جس طرح آپ لوگوں نے دل جمعی کے ساتھ پروگرام کو کامیاب بنانے میں ساتھ دیا، اسی طرح کل بھی ساتھ دیں۔ اسی کے ساتھ میں اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔